آج لوگ نعرہ لگا رہے ہیں سب پڑھیں سب پڑھیں، مگر اسلام اپنی ابتدا ہی یہیں سے کرتا ہے کہ سب پڑھو۔ جب آپ پڑھیں گے تو آگے بڑھیں گے۔ اگر ہم نے ادارے کا منہ نہ دیکھا ہوگا تو آج آپ لوگ ہمارا منہ نہ دیکھیں۔ کل جب آپ پڑھنے کر باصلاحیت ہو کر میدان میں اتریں گے تو لوگ آپ کے لیے بھی برکت بچھائیں گے اور آپ کو دیں گے۔ اس کے لیے ان کو تیار کرنا لازم ہے۔ اپنے زمانے طالب علمی میں چند چیزوں کو اپنے اوپر لازم کریں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے سبق کا مطالعہ۔ اگر آپ سبق کا مطالعہ کر کے درسگاہ میں نہیں جائیں گے تو کما بہت سبق کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے قابل اور باصلاحیت عالم بننے کے لیے اہم چیز ہے کہ آپ سبق کا مطالعہ کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب درسگاہ میں بیٹھیں تو استاد کی بات کو نہایت توجہ سے سنیں اور اسے سمجھیں۔ اگر آپ سبق سمجھیں گے آپ باصلاحیت نہیں بن سکتے۔ اس لیے درسگاہ میں یکسوئی کے ساتھ استاد کی تقریر اور اس کے لیکچر کو سماعت کریں، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز ہے اس پڑھے ہوئے سبق کا اعادہ جس کو آپ اپنی زبان میں تکرار کریں۔ اگر آپ نے یہ معمول بنا لیا کہ سبق کا آپ مطالعہ کر کے درسگاہ میں جائیں اور استاد جو درس دے اسے آپ سمجھیں اور پھر اس کا اعادہ اور اس کی تکرار کریں، اگر آپ یہ تین کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ ایک باصلاحیت عالم بن کر پیدا کریں۔ کوشش کیجیے کہ آپ ان پر کھڑے ہوئے اور آپ اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے اپنے مستقبل کو روشن کرنے میں لگائیں۔ عموماً آج کل میں ایک شعر سناتا آپ کی خدمت میں بھی رکھیں، اپنے من میں ڈوب کر باجا شراب زندگی۔ مقصد زندگی حقیقی کامیابی کا راز کیا ہے خود آپ اپنے اندر غور کریں، اپنے من میں ڈوب کر باجا شراب زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا تب اپنا تھا۔ اگر آپ استاد کے کام نہیں آ رہے ہیں تو کم از کم اپنے کام آئیں۔ اور وہ خود اپنے کام آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کے حصول میں لگے رہے۔ ایک باصلاحیت عالم بننے کے لیے اگر آئے ہیں تو یہ چند چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ان کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں۔ مطالعے کی اہمیت ابھی اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آئندہ آپ کو کبھی افسوس کرنا پڑے۔ جتنے قابل باصلاحیت علماء
دانشور، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، لائر آپ کو ملیں گے. آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ انہوں نے پڑھنے پڑھانے میں، کتابوں کے مطالعہ میں اپنی زندگی کو صرف کر دیا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے استاد گرامی شیخ القرآن علامہ عبداللہ خان عزیزی علیہ رحمۃ اللہ کے ذمہ بہت سارا کام ادارے کی طرف سے رہتا تھا. انتظامی امور بھی ان کے ذمہ تھا. درس و تدریس میں بھی وہ بہت دلچسپی لیتے ہیں. ان کے مطالعے کی دو بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے مطالعے میں منہمک رہا کرتے. ہماری جماعت کو تفسیر بیضاوی حضرت کی پڑھا ہے. اس وقت دو ٹائم پڑھائی ہوئی. بعد نماز ظہر پہلے گھنٹے میں بیضاوی شریف پڑھا. قدیم مسجد جو یہاں پر موجود ٹھنڈک میں دھوپ لینے کے لیے حضرت اسی مسجد میں اپنی درسگاہ سجاتا ہے. اور گرمیوں میں دوسری طرف درسگاہ کرتی ہے. دوپہر کے وقت جب طلبہ کھا کر بیرونہ میں مصروف ہو جاتا ہے. میں نے خود متعدد بار دیکھا حضرت کا یہ معمول تھا کہ ہمیں بیضاوی شریف پڑھانے کے لیے ظہر کے بعد آتے، مگر اس کے پہلے دوپہر کا جو وقت ہوتا عام طور سے طلبا سوتے رہتے، قیلولہ کرتے اور حضرت بیٹھ کر مطالعہ. اور ایسا نہیں کہ صرف ایک کتاب بیضاوی شریف کا مطالعہ کرتے. بیضاوی شریف کو پڑھانے کے لیے جب اس سے پہلے جانے کی اتنی مرتبہ حضرت نے اس کتاب کو پڑھایا، مگر پھر بھی بیضاوی شریف کا حاشیہ شیخ زادہ تفسیر روح المعانی للعلامہ آلوسی، روح البیان للعلامہ اسماعیل حق، تفسیر الکشاف لجاللہ درخشن، ان کتابوں کو حضرت چارپائی پر کیسے پھیلائے گئے. اور جب باتیں نماز ظہر حضرت ہم لوگوں کو درس دیتے تو اس درس میں کبھی کبھی جو جذبہ افادہ تھا، علم کو اپنے طلبہ کے اندر منتقل کرنے کا جو جذبہ تھا، وہ ایسا جوش مارتا تھا کہ فرماتے فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے اور عبداللہ یہ ہے. اس قدر محنت اور توجہ سے حضرت اپنے اس مطالعہ کو مختلف کتابوں سے آپ نے اپنے دل و دماغ میں بٹھایا ہوگا، ہمارے درمیان رکھا تھا. بخاری شریف ہم لوگوں کو حضرت نے پڑھایا. ایک مرتبہ ایک لفظ کی تحقیق شروع فرمائی تو لائبریری سے تقریباً 7 کتابیں درس کے بعد ایک ایک کر کے منگوانا شروع کر دیا. فلاں نے کیا لکھا ہے، فلاں نے کیا لکھا ہے، فلاں نے کیا لکھا ہے. جب تک سب کو دیکھ کر مطمئن نہیں ہو گئے اس وقت تک حضرت نے سبق پڑھانا شروع کیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ کس قدر مطالعہ میں دلچسپی رکھتے ہیں اور کتابوں میں
مطالعے کا ان کا شوق اتنا اعلیٰ تھا۔ امام العلماء استاد گرامی حضور مفتی شبیر حسن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عام معمول تھا کہ چاہے ایک کتاب کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھایا ہے، لیکن جب پڑھاتے اس کا مطالعہ کرنا۔ اور ہم لوگوں کا حال یہ تھا کہ جو سبق پڑھنا ہوگا حضرت کی درسگاہ میں خاص کر آدھا سبق بلکہ اس سے زیادہ مطالعہ کے ذریعہ ہم لوگ حل کر کے حضرت کی خدمت میں رات میں جا کر پیش کرتے تھے کہ ہم نے یہ مطالعہ کیا اور یہ سمجھا، اس میں اگر کچھ سکھ ہو کمی ہو تو حضرت فرمائے تو کچھ تو حضرت اسی وقت بیان فرماتے اور باقیہ باتیں درسگاہ میں ہم لوگوں کو حضرت بتا دیا۔ میری عرض کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین ان ذوات قدسیہ نے کتابوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے لیے علم کے دروازوں کھول دو۔ آپ لوگ بھی اگر اسلاف کے طریقے پر چلیں گے، ان کے نقش قدم کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے تو آپ ہی میں سے انشاءاللہ کوئی شاندار مفتی ہوگا، کوئی بہترین مناظر ہوگا، کوئی اعلیٰ نسل کا ادیب ہوگا، کوئی نحو اور صرف میں ماہر ہوگا، کوئی منطقی ہوگا، کوئی فلسفی ہوگا۔ جو اب یہاں سے اٹھا ہے وہ سارے آپ میں برسا، جو اب یہاں سے اٹھے گا وہ سارے یہاں میں برسا۔ وہ برسنے والے بادل آپ ہیں، آپ اپنے اندر گہرائی اور گہرائی پیدا کریں، انشاءاللہ علم کے دروازے آپ کے لیے کھلیں گے، اور جب علم کے دروازے کھلیں گے تو ترقی کے راستے بھی ہموار ہوں گے نظر آئیں۔ اس لیے آپ قابل بنیے، اور جو چیزیں میں نے ایک بات صلاحیت عالی بننے کے لیے بتائی ہیں ان کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ آپ کا مستقبل بہت روشن ہوگا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہماری سب کے لیے موثر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حالات کے جائزے کے بعد ہم نے یہ سمجھا ہے کہ مدارس عربیہ کے جو طلباء آتے ہیں وہ سب حصول علم ہی کے پیش نظر رہ جائیں، ان کی کیٹیگری الگ الگ ہے۔ کچھ پڑھنے کے لیے ہوتے جو پڑھنے آتے اور کچھ کی کیٹیگری پڑھے رہنا ہوگا، پڑھے رہنے کے لیے آتے اور کچھ لوگ پڑھنے کے لیے آتے، پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں اور پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں اور پڑھے رہنے کے لیے بھی۔ جو لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں آپ ان کو بھی آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ ان کے گھر والے بھی اس طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ بھیج کے مدرسے میں کوئی کھائے گا پیے گا رہے گا، کچھ نہ کچھ تو یاد دے گا، کچھ نہیں تو ادا نہیں دے گا۔ بامبے کی مسجد میں خالی نہیں بچہ مردہ لائے گا کبھی کم ہے۔ تو جن کے والدین کی کوئی توجہ اپنے بچوں کی تعلیم پر نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ بچے
पलने के लिए, और जो अपने वालिदैन की तरफ से तो ये देखते हैं कि वो पढ़ाना चाहता है, मगर तलबा की तबीयत ये नहीं चाहती कि हम पढ़ें, मगर डर ये है कि घर जाएंगे तो बता। माँ बाप चाहते हैं कि आपके कुरान बन जाए, हाल में नहीं बन जाए, ये नहीं बनना चाहते, लेकिन ये जानता है कि अगर मैं घर जाऊंगा तो डंडे खाऊंगा, माँ बाप नाराज होंगे, तो सोचता है कि चलो मदरसे पढ़े रहे, तो 9 साल को पढ़े रहे। ये हुए पढ़े रहे कि जिनके माँ बाप की ख्वाहिश है कि तलबा पढ़, मेरा बच्चा आलिम दीन बन जाए, हाफिज़ कुरान बन जाए, लेकिन खुद वो तालिब इल्म मेहनत नहीं करना चाहता, मगर उसे डर है कि घर जाएंगे तो निकाल दिए जाएंगे, बाप